الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بڑی محبت، ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ، وصف رخ والضحا کشف الدجا بجمالہ۔ قرآن باخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ، صدقاً یقیناً راسخاً صلو علیہ وآلہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابہ اولاد علی۔ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است۔ عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک دو شعر ہم سارے مل کر نعتیہ کلام پڑھتے ہیں، جسے قصیدہ معراجیہ بھی کہتے ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت، مصنف کتب کثیرہ، علامہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا پیارا کلام۔ ایک دو شعر پڑھیں گے ہم سارے مل کر۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی،
کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ عزیزم طلباء ادارہ حاضہ دارالعلوم نور المدارس صدر عیدگاہ چشتیاں اور اراکین و عہدیداران و اراکین بزم فیضان غلام مہر علی پاسبان مسلک رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ اس سال کی تقریباً آخری بزم فیضان رضا ہے، آخری بزم ہے، آخری یقیناً اس سال کا آخری پروگرام ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہماری اس پورے سال کے اندر جو ہم نے بزم میں حاضری دی ہے، اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس بزم کے جو مقاصد ہیں، جو فوائد ہیں، جس مقصد کے لیے یہ بزم انعقاد پذیر ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں وہ مقصد یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس بزم کے ذریعے جو ہم نے سیکھا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَاتَّبِعْ، اتبع یتبع، اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اتباع کرنا، فرما برداری کرنا، پیروی کرنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تو اتباع کر، پیروی کر، تو اس کی فرما برداری کر۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، اس رستے کی، اس آدمی کے رستے پہ چل، اس آدمی کے طریقہ کار پہ چل، اس آدمی کی اتباع کر۔ من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع لائے، یعنی اس رستے پہ چل جو رستہ تجھے میری بارگاہ میں لے کے آئے، اس آدمی کے رستے پہ چل جس رستے پہ چلنے کی وجہ سے تو میری بارگاہ میں آ جائے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایسے سمجھو کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اس میں چاہے پیری مریدے کا نظام ہو وہ بھی آ گیا، چاہے رشتہ داری کا نظام ہو وہ بھی آ گیا، چاہے استاد اور شاگرد کا نظام ہو وہ بھی آ گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی تابعداری کرنی ہے جو تجھے میرے رستے پہ لے کے آئے۔ اگر کوئی بھی ہے جو تجھے میرے رستے سے پھیر دے، جو میرے رستے کے علاوہ رستے کے اوپر اگر تجھے چلانا چاہے، فرمایا اس کی اتباع نہیں کرنی۔ اور ہمارا ایمان اور یقین ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ سیدھا رستہ ہے کون سا، اللہ کی بارگاہ میں جانے والا رستہ ہے کون سا، جسے عربی میں یا قرآن پاک میں صراط مستقیم فرمایا گیا۔ اور نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں
ہم دعا کرتے ہیں جو سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. ہم دعائیہ جملے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. وہ دعائیہ جملے کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. اب صراط مستقیم کون سا ہے؟ یہ وہی رستہ ہے جسے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. یہ وہی رستہ ہے جس کے اوپر چل کر بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اسی کو صراط مستقیم. مزید اس کی وضاحت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعا کرنے والا ہے وہ کہتا ہے صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا الہ العالمین راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اب وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس کی وضاحت بھی فرمائی گئی. لیکن ہمارے لیے جو سب سے آسان لفظوں میں صراط مستقیم کی تعریف ہے وہ ہے دین مصطفیٰ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آپ کی غلامی، اور وہ رستہ جو آدمی کو حضور کی بارگاہ میں لے جائے. یہی وہ رستہ ہے جو آدمی حضور تک پہنچ جائے گا سمجھو وہ خدا تک پہنچ گیا. حضور والا رستہ ہی صراط مستقیم ہے. قرآن پاک میں اگر اس کی دلیل دیکھنا چاہیں تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے. سورہ یاسین پڑھیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آگے کیا الفاظ ہیں؟ علی صراط مستقیم. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ کا رستہ ہی صراط مستقیم ہے. اللہ اکبر. یہ ترجمہ اس کا مفہوم سارے جانتے ہیں. اشارتاً میں بات کر رہا ہوں کہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رستہ ہی صراط مستقیم ہے. اس کے علاوہ کوئی رستہ صراط مستقیم. اس سے پتہ چلا کہ جو ماں باپ ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے جو آدمی دین سے دور لے جانا چاہے، اللہ رب العزت یہی فرما رہا ہے جو سیدھے راستے پہ چلائے تجھے اس پہ چل، جو اس سے ہٹائے اس کی پیروی نہیں کرنی، اس کی اتباع نہیں کرنی. تو اس میں چاہے کوئی ماں باپ ہے اگر وہ تجھے دین سے دور کرے تو اس کی فرما برداری ہے. فرمایا جاتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. اگر کوئی اللہ کی نافرمانی میں تجھے کہے کہ میری فرما برداری کر تو اس کی فرما برداری نہیں کرنی ہے. اسی طرح اگر کوئی استاد ہے ایسا جو تجھے صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے تو پھر اس کی فرما برداری کرنی ہے. لیکن جو استاد ہو اور طالب علم کو سیدھے رستے پہ لانا چاہے، تربیت سکھانا چاہے، یقیناً استاد کا مقصد تربیت ہوتا ہے، تو استاد ہمیشہ اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے. استاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کے اندر کوئی بھی ایسی خامی نہیں ہونی چاہیے. زندگی گزارنے کے اس کو اسلوب اور طریقے آ جانے چاہیے، بولنے کا ڈھنگ اس کو آتا ہو، محفل کے آداب اس کو آتے ہوں. بڑوں کی محفل میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، چھوٹوں کی محفل میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، جب کہیں بھی کسی بھی محفل میں بیٹھنا ہے تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے. اسی طرح یعنی استاد کوئی بھی بات کرتا ہے تو طالب علم سمجھدار وہی ہوتا ہے، وقتی طور پہ اسے کڑوی بھی لگے. یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے امام ہیں. وہ پتہ ہے کیسے امام بن گئے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دو بھائی تھے. ایک میرے دوسرے بھائی ہیں، مجھے اور میرے بھائی کو والد صاحب نے بٹھا لیا. ایک سوال کیا انہوں نے، والد صاحب نے کوئی بات پوچھی. فرماتے ہیں میرا رجحان ہی نہیں تھا دین کی طرف، اسلام کی طرف، ان باتوں کی طرف میری توجہ ہی نہیں تھی. والد صاحب نے سوال کیا، دین کے متعلق کوئی سوال تھا.
جس کا جواب میرے بھائی نے دے دیا لیکن میں جواب نہ دے سکا۔ جب میں نے جواب نہ دیا تو ظاہری بات ہے جب کوئی باپ خیر خواہ ہی ہوتا ہے نا، مجھے باپ نے ڈانٹا اور ڈانٹا بڑی سختی سے۔ میں فرماتے ہیں کبوتر اڑاتا تھا، کبوتر۔ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ شوقین تھا کبوتروں کا، تو میرے والد صاحب نے مجھے ڈانٹ کے فرمایا کہ تجھے کبوتروں نے تباہ کر دیا ہے، تو کسی کام کا نہیں رہا۔ بڑے سخت لفظوں میں انہوں نے ڈانٹا۔ اب یہاں جو سمجھدار بیٹا ہوتا ہے نا، سمجھدار بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کی ڈانٹ کو اس سے احساس لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر تو اسے سبق سمجھتے ہوئے اگر وہ اپنی کمزوریوں کو دور کر لے تو وہ سنور جاتا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ آ جائے کہ میرے باپ نے غلط کیا ہے، اس نے میری توہین کر دی ہے، انہوں نے میری بے عزتی کر دی ہے، تو ایسا اولاد جو ہے کامیاب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری گل کی ہے، وہ فرماتے ہیں حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے۔ پھول ہے نا، آپ گلاب کا پھول دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ کانٹے لگائے۔ کانٹے ہیں کہ نہیں؟ کانٹا کیوں لگایا ہوا ہے پھول کے ساتھ؟ گلاب کا پھول ہے، خوبصورت پھول ہے، خوشبودار پھول ہے، اس کے ساتھ کانٹے کی کیا ضرورت ہے؟ تو محققین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پھول کی حفاظت کے لیے کانٹا پیدا فرمایا۔ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری۔ حریر ریشم کو کہتے ہیں۔ اگر کانٹا نہ رہے، اگر کانٹا ریشم بن جائے، اگر کانٹے کے اندر وہ سختی نہ رہے تو پھر پھول کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو پیچھے سائڈ پہ کرو۔ پھول کی حفاظت جو ہے اس کے لیے کانٹا ضروری ہے۔ تو فرمایا اگر کانٹا جو ہے اس میں اگر کانٹے والی صفت نہ رہے، سختی والی صفت نہ رہے، نرم بن جائے تو پھول کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر استاد میں سختی نہ ہو، استاد اگر تنبیہ نہ کرے، کسی غلط پا پہ ٹوکے نہ، کسی غلط بات پہ، والد جو ہے اگر اولاد غلط چل رہی ہے، والد اگر تربیت نہیں کرتا تو اس کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ ہاں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ڈانٹا، تو بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس بات کو میں نے اپنے ذہن میں لیا، اپنے دماغ میں بٹھایا، اور میں نے سمجھا کہ میرے والد محترم مجھ پہ ناراض ہو رہے ہیں، میری اس وجہ پہ ناراض ہو رہے ہیں، میری اس نالائکی کی وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں، کیوں نہ میں اپنے والد محترم کو راضی کر دوں۔ اب راضی کیسے کروں؟ یعنی یہ جو میرے اندر کمزوری ہے وہ دور کروں، یہ میرے اندر جو علم کی کمی ہے وہ دور کروں، یہ عدم دلچسپی جو علم والی یہ میں دور کروں۔ فرماتے ہیں میں اسی وقت گھر سے چلا گیا اور ادارے میں جا کے داخل ہو گیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر میں 1-2 سال نہیں، کئی سالوں تک میں پھر علم ہی پڑھتا رہا۔ اس علم پڑھ کے فرماتے ہیں میں اس مقام پہ پہنچا جس مقام پہ آج ہوں۔ ساتھ ہی فرمانے لگے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ میرے والد محترم کی اس ڈانٹ کا کمال ہے، میرے والد محترم کی اس تربیت کا کمال ہے۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی قدر، اس لیے کامیاب اولاد وہی ہوتی ہے، سمجھدار شاگرد وہی ہوتا ہے، اس کو جب استاد تربیت کی بات کرے تو پریشان نہ ہو، بلکہ اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لیے فرمایا کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یعنی جب کسی کو زیان کا احساس ہو جائے نا کہ میں نے یہ عمل غلط کیا ہے تو پھر دوبارہ وہ نہیں کرے گا۔ اگر اسے احساس نہ ہو
وہ سمجھے نہیں میں نے تو صحیح کیا، مجھے ڈانٹا گیا، یہ صحیح نہیں ہے، تو وہ پھر صحیح کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی قدر، اس لیے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، حضور کی محبت و غلامی نصیب فرمائے۔ ایک بات اور سنیں، ہمارا جو ہر جمعہ کے دن مجلس علماء نظامیہ پاکستان کی طرف سے ایک مضمون دیا جاتا ہے جمعہ کے دن موقع محل کے لحاظ سے، اس میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے اس دفعہ، وہ بھی ادب کی، اس لیے سماعت فرما لیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے ایک غلام نے، میں نے ایک غلام خریدا، اس غلام نے مجھے اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھا دیا۔ کس نے؟ غلام نے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ میں غلام خریدنے گیا، حالانکہ آج کل تو اسلام کی برکت سے غلامی نہیں ہے، ہر بندہ آزاد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ذہنی طور پر ہم غلام ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی انگریز نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، ذہنی غلامی الگ مسئلہ ہے۔ ویسے جسمانی طور پہ آج کوئی بھی بندہ غلام نہیں ہے، کوئی لونڈی نہیں ہے، یہ کس کی برکت ہے؟ اسلام کی برکت ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں غلام خریدنے کے لیے گیا، غلام میں خرید کے لے آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ غلام سے کیا پوچھا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ وہ کہنے لگا جناب میں کون ہوتا ہوں، میں غلام، آپ میرے آقا ہیں، میرے مالک ہیں، جو بھی آپ نام رکھ دیں میرا وہی نام ہے۔ میرا نام کون سا ہے؟ جو آپ رکھ دیں۔ فرمانے لگے میں بڑا حیران ہوا اس کی تمیز پہ، ادب پہ۔ پھر میں نے اس سے پوچھا اچھا آپ کھانا کیا پسند کرتے ہیں؟ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی شوق سے کھاتا ہے، تو فرمانے لگے آپ کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ پھر اس نے وہی جواب دیا۔ وہ کہنے لگا جناب میں غلام ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا مرضی ہے، آپ میرے آقا ہیں، لہذا آپ کی جو مرضی ہے، آپ جو پسند کریں وہی مجھے کھلا دیں، میں کھا لوں گا۔ اور زیادہ محبت پیدا ہوگی۔ فرماتے ہیں میں اس سے پھر سوال کیا آپ پیتے کیا ہیں، آپ پینا کیا پسند کرتے ہیں؟ لیکن وہ اتنی تمیز والا تھا، اس میں اتنی اس کے اندر ادب بھرا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا جناب میری کیا حیثیت ہے، میری کیا مرضی ہے۔ یہ ادب ہوتا ہے۔ مثلاً اولاد ہے تو ماں باپ کے سامنے ایسے ہو، شاگرد ہے تو استاد کے سامنے ایسے ہو، بندہ ہے تو اپنے رب کے سامنے ایسے ہی ہو۔ اللہ اکبر، اگر امتی ہے تو اپنے نبی کے سامنے ایسے ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوں۔ وہ کہنے لگا جناب میری کیا حیثیت ہے، میں اپنی مرضی سے کیا پی سکتا ہوں، آپ میرے مالک ہیں، جو پلائیں گے پی لوں گا۔ وہ ہر سوال کا جواب یہی دے رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس سے پوچھ لیا یار تیری بھی کوئی مرضی ہے، کوئی مرضی تیری بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ غلام کہتا ہاں جی میری ایک مرضی ہے۔ فرمان لگے کیا مرضی ہے تیری؟ وہ کہتا ہے میری مرضی یہ ہے، میں پسند کرتا ہوں، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میں آپ کی اتباع کروں، آپ کی فرما برداری کروں، آپ کا حکم اس طرح بجا لاؤں کہ آپ مجھ پہ راضی ہو جائیں، بس میری صرف یہی خواہش اور تمنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ بزرگ فرماتے ہیں ہے تو وہ غلام تھا، ہے تو وہ عام آدمی تھا، غلام تھا، لیکن اس نے مجھے بندگی سکھا دی۔ فرمایا مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ جب غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہ ہو، جب غلام کی یہ حیثیت ہے تو بندے کی کیا حیثیت ہے، اللہ کے سامنے اپنی مرضی کرے۔ بندہ بھی حقیقت میں وہی بندہ کہلانے کا حقدار ہے جسے جب بھی کوئی، اگر
اگر پہننے کی بات آئے تو وہ سمجھے کہ میری کیا اوقات ہے، میں وہی پہنوں گا جو میرا رب کا فرمان ہے۔ جب پینے کی بات آئے تو وہ یہ کہے جس چیز کو میرے رب نے حرام فرمایا ہے وہ میں کبھی نہیں پی سکتا، میری کیا حیثیت ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا شراب حرام ہے، تو مسلمان اور بندہ کہلانے کا وہی حقدار ہوگا جو سمجھے گا کہ حرام ہے۔ اسی طرح سود حرام ہے، یہ چیزیں ساری حرام ہیں، تو بندہ ہوگا ہی وہ جس کی اپنی کیا مرضی ہے، بندے کی کیا مرضی ہے، غلام کی کیا مرضی ہے۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی قدر۔ لیکن اگر اس کا الٹ ہو، اللہ کی طرف سے حکم ہو سود نہیں کھانا، وہ کہے نہیں جی میں تو مجبوری ہے جی، وہ پھر بندہ ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو شراب نہیں پینی، وہ کہے نہیں جی مجبوری ہے، وہ بندہ نہیں ہے، بندہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے صوفیاء حضرات فرمایا کرتے ہیں بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو بندے کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس خطیب پاکستان موجود ہیں علامہ محمد کاشف صاحب، وہ بڑی اچھی خطابت فرماتے ہیں بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو بندے کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہماری اس بزم کا مقصد بھی یہی ہے، اور یہ جتنے ہمارے ادارے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ جتنے بچے ہمارے پاس آئیں وہ خالی نہ جائیں، کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، پڑھ کے جائیں، ادب سیکھ کر جائیں۔ اس لیے آج ہماری آخری بزم ہے، اگلے سال جو ہے انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ یعنی اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن اس کے لیے میں اپنی طرف سے سارے ساتھیوں کو اپنی طرف سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر سال کے دوران میری طرف سے کسی کی دل آزاری ہو، کوئی پریشانی بنی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سب ساتھیوں کو شاد و آباد رکھے اور سب کو دین و دنیا میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اور ایک تو ہمارے سال کے آخر میں ہمارے اس ادارہ کے جو عالمیہ سال دوم کے طلباء ہیں ان کی الحمدللہ دستار بندی بھی ہوگی، جن میں ہمارے یہ نقیب محفل بھی ہیں، نوجوان ہیں فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد مدثر رضوی، زیدہ مجد الکریم ہے مولانا محمد اقرار صاحب ہیں، اسی طرح باقی ساتھی بھی ہیں مولانا مختار احمد صدیقی صاحب ہیں۔ یہ ان کی پوری ٹیم جو ہے انشاءاللہ انہیں دستار بندی بھی ہوگی۔ پہلے تو ہم نے پروگرام طے کر لیا تھا، لیکن امیر تحریک لبیک پاکستان صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا سعد حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا ٹائم چونکہ نہیں مل سکا ان دنوں میں، اس وجہ سے ہم بقیہ جو پروگرام طے ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ تو آپ سارے کوشش کریں گے جب بھی وہ طے کیا جائے دستار بندی کا پروگرام، اس میں سارے احباب تشریف لائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہفتے سے امتحان شروع ہو رہے ہیں، اس کی تیاری جو ہے یقیناً آپ نے کر لی ہوگی، مزید آپ اس میں سستی نہ کریں۔ کسی ساتھی کی طرف سے کوئی امتحان کے دوران شکایت نہیں آنی چاہیے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہر ساتھی کوشش کرے اپنے طور پہ پیپر حل کرنے کی کوشش کریں، باقی بدنظمی جو ہے سینٹر میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ ہر ساتھی اس کے لیے بہترین جو ہم نے امتحان دیے ہیں اس کا بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ مثلاً آپ نے جو ہفتے کو پیپر دینا ہے آج سے ہی اس کی تیاری شروع کریں، کل سارا دن اسی کو پڑھیں، اس کے جتنے سوالیہ پرچے ہیں وہ حل کریں
رات 10-11 بجے تک جتنا ہو سکتا ہے اسی کی تیاری کریں، مکمل طور پہ ہر ساتھی تیاری کرے، تو انشاءاللہ مین جو پوائنٹ ہیں، مین جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد کریں، انہیں ذہن میں بٹھا لیں۔ تو انشاءاللہ جب ہفتے میں آپ بیٹھیں گے تو آپ جب سوالیہ پرچہ دیکھیں گے تو کافی کچھ آپ کو انشاءاللہ آتا ہوگا۔ جو اتوار کا پیپر ہے اسے پیپر سے جب آپ واپس آئیں ریسٹ کریں، اس کے بعد اگلا جو اتوار کو پیپر ہے اس کی تیاری شروع کریں، اس کے اگر سوالیہ پرچے ہیں تو انہوں حل کریں، اور ان میں جو مین پوائنٹ ہے ان کو یاد کریں، جتنا ہو سکے اس کو تیاری کر لیں، رات کو سو جائیں۔ انشاءاللہ صبح جب پیپر میں جائیں گے تو جو ہی آپ سوالیہ پرچے پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ کافی چیزیں آپ کو آتی ہوں گی۔ ہر پیپر کا اس طرح اندازہ کہ اس طرح تیاری کریں تو انشاءاللہ کسی پیپر میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، کسی کی نقل مارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ہاں، تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، کئی ساتھی جلد باز ہوتے ہیں، یا سوالیہ پرچہ آیا تو انہوں نے ٹینشن لے لی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، بس یا تو بالکل اسی ٹینشن میں لے گئے، توجہ ہی نہ کی، یا بس تھوڑا بہت لکھ کر باہر آ گیا۔ اس طرح نہیں کرنا۔ وقتی طور پہ اگر سوالیہ پرچہ آپ کے سامنے آیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آتا، پھر بھی آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، تھوڑا سا اس میں توجہ کریں، حوصلہ کریں، کوشش کریں، سوچنے کی کوشش کریں۔ پھر اگر 2 4 5 سوال ہیں ان میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے فلاں نمبر سوال آتا ہے، چاہے آخری سوال ہی کیوں نہ ہو، بقیہ تو نہیں آتے، تو آپ پریشانی نہ لیں، اس سوال کو حل کرنا شروع کر دیں۔ چھٹا بھی آتا ہے تو اس کو حل کرنا شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کا ایمان اور یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا، اگر آپ اطمینان رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہو جائے گی۔ ہم نے اس کا الحمدللہ تجربہ کیا ہے، وقتی طور پہ کوئی نظر نہیں بھی آ رہا تو آپ اسے کریں، جو آپ کو آتا ہے اس کو شروع کر دیں، تو باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بقیہ بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال اپنے اعتماد پہ کوشش کرنی ہے۔ جو اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتا، نقل کی کوشش کرتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے جس کی وہ نقل مار رہا ہے وہ غلط لکھ رہا ہو، اگر وہی غلط لکھ رہا ہو تو یہ نقل مارے گا تو اس کا، ہاں، اس لیے نقل نہ ماریں، کوشش کریں۔ پھر کہتے ہیں نقل کے ساتھ ساتھ عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ عام سڑکوں پہ لکھی ہوتی ہیں، ٹرکوں کے پیچھے لکھی ہوتی ہیں، رکشوں کے پیچھے لکھی ہوتے ہیں، ان میں کئی باتیں کام کی بھی ہوتی ہیں۔ ایک شعر لکھا ہوتا ہے، زندگی اپنے ہی سہارے چلا کرتی ہے اے دوست، غیروں کے سہارے تو جنازے چلتے ہیں۔ اس لیے ہر ساتھی کوشش کرے اپنے سہارے، اپنے اعتماد پہ، تو انشاءاللہ کوئی بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے سوال جلدی حل کر بھی لیا ہے، مثلا ایک ساتھی وہ کہتا ہے میں نے 3 گھنٹے کا ٹائم ہے تو 15 منٹ میں کر لیا، یا آدھے گھنٹے میں کر لیا، یا گھنٹے میں، تو اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پرچہ ہوتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پہلے کس نے لکھا ہے، جو سوال چیک کرنے والا ہے اسے نہیں پتا کہ پہلے کون اٹھ گیا تھا۔ کئیوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں پہلے نکل جاؤں، پتہ لگے جناب اس نے سب سے پہلے حل کر لیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ سوال چیک کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ پہلے کس نے کی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا کس نے کی ہے، معیاری کس نے کی ہے، سوالات کا جواب صحیح کس نے دیا ہے۔ اس لیے پورا ٹائم کوشش کریں، 3 گھنٹے کا ہے تو اسے آپ 3 گھنٹوں میں ہی حل کریں تسلی کے ساتھ، کہ مضمون ہوتا ہی اتنا بڑا ہے کہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ جلدی حل کر لیا ہے تو پھر دوبارہ اس کو پڑھیں، تسلی کریں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جلد بازی میں کوئی چیز رہ جاتی ہے، دوبارہ پڑھتا ہے تو یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگر ان پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور دین اور قبر و حشر میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔